مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. جلسوں کے حوالے سے کچھ گفتگو میں نے پہلے بھی کی ہے، اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی پیش نظر رکھتا ہوں. آج ایک چند سالوں سے کہہ لیجئے جلسوں میں ایک اناؤنسر کا، نقیب کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ اناؤنسر کیا ہوتا ہے؟ اناؤنسر کا کام کیا ہے؟ یہ ایک جلسہ میں ایک رات میں کم سے کم 100 جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کی اناؤنسری چمکے گی نہیں. ذرے کو آفتاب بنائے گا، قطرہ کو دریا بنائے گا. جو صحیح سے عالم بھی نہیں ہے اس کو علامہ، فہامہ، مفتی اور محقق اور پتہ نہیں کیا کیا گردانتا ہے. اناؤنسروں نے بھی اپنا ایک پیشہ بنا لیا، اور جتنے الفاظ تعریف کے، توصیف کے، القاب جو اونچی اونچی ہستیوں کے لیے، اونچی اونچی شخصیتوں کے لیے بولے گئے، وہ سارے الفاظ، وہ سارے القاب نااہل کے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں. اور جب تک یہ 10-20 القاب نہیں لگائیں گے کسی بھی مقرر کے پیچھے، تب تک ان کی نقابت رنگ نہیں پکڑتی ہے، ان کی اناؤنسری نکھرتی نہیں ہے. گویا کہ بلفظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک 10-20 جھوٹ نہیں بولے تب تک اس کی اناؤنسری پوری نہیں ہوتی ہے. معنی، مفہوم، مطلب سب بگاڑ کے رکھ دیا اناؤنسروں نے. حالانکہ اناؤنسر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جن کو یہ بلا رہے ہیں ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، ان کا مبلغ علم کیا ہے، اور ان کی زندگی کے دیگر وہ گوشے جو قوم سے مخفی ہیں ان گوشوں کو اجاگر کرے. اگر انہوں نے کوئی تحریکی کام کیا ہے تو آپ ان کی تحریکی کارکردگی کو قوم کے سامنے پیش کریں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تو جھوٹ سے بچ جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عالم کی تحریک میں اور بھی زیادہ تیزی آئے گی، کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. اب وہ سمجھیں گے کہ ہمارے کام کا سراہنا کیا جاتا ہے، ہمارے کام کا تعارف کرایا جاتا ہے، تو ان کے اندر جو حوصلہ پہلے کم تھا وہ حوصلہ اور مزید بڑھے گا، کام کی سپیڈ بڑھے گی، اور اپنی راہ میں وہ اور زیادہ تیز گام ثابت ہوں گے، جس سے ملت کا، قوم کا بھلا ہوگا. وہ اور بڑھ بڑھ کے کام کریں گے. تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قوم کے اندر بھی اس عالم کا احترام جاگے گا، قوم کا دل ان کی طرف مائل ہوگا کہ چلو بھائی یہ عالم کام کیا ہیں، یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، ملت کے فائدے کے لیے، جماعت کے فائدے کے لیے، مذہب کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، رفاہ عام کا کام انہوں نے کیا ہے. تو قوم کے دل میں اس عالم کا احترام بیٹھے گا، پھر قوم کی مدد ان کو ملے گی. اس کی وجہ سے بھی ان کے کام میں تیزی آ سکتی ہے، تو قوم کے دلوں میں بھی احترام پیدا ہوگا. یہ تیسرا فائدہ ہو گیا. پہلا فائدہ کہ آپ جھوٹ سے بچ گئے، دوسرا فائدہ کہ اس کام کرنے والے عالم کی حوصلہ افزائی ہو گئی، تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ قوم کے دل میں اس عالم کا احترام جگا، اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ جب احترام جگے گا تو قوم اس کی طرف جھکے گی، اس کی طرف مائل ہوگی، اور پھر ان کی مدد کرے گی، اور مدد کرنے کی وجہ سے جو کام وہ عالم کر رہے ہیں وہ اور زیادہ آگے بڑھے گا کام. اور پانچواں فائدہ بھی ہوگا، وہ یہ کہ جو علماء کام نہیں کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ دیکھو آج انہوں نے کام کیا تو ان کا اتنا تعارف ہوا، اتنی بڑائی ہوئی، اور ان کی پہچان، ان کی شناخت اس انداز میں قوم کے سامنے آئی ہے، تو ہمیں بھی کام کرنا چاہیے. تو جتنے 2 نمبری علماء ہیں وہ خود بخود نیچے ہو جائیں گے، اور جتنے کام کرنے والے علماء ہیں وہ صف اول میں نظر آئیں گے. تو اس طرح سے اور بھی الحمدللہ اصلاح کا ایک سلسلہ بنے گا، کام کا ایک سلسلہ بنے گا. بیکاری ایک عیب بن کر رہ جائے گی، اور کامیاب لوگ اور زیادہ اپنے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے سکیں گے. تو یہ کرنا چاہیے اناؤنسروں کو کہ جن کی وہ اناؤنسری کر رہے ہیں ان کے بارے میں پہلے سے وہ جانکاری حاصل کر لیں. 1 مہینہ پہلے اشتہار چھپتا ہے، اناؤنسر کا بھی چھپتا ہے اس میں نام. ان کو چاہیے کہ جن علماء کا نام خطیبوں میں ہے، جن کو بلایا جانا ہے، ان کے بارے میں وہ جانکاری حاصل کریں.
اس طرح سے وہ اناؤنسری کریں گے تو ان کی اناؤنسری میں انشاءاللہ غیب سے رنگ آئے گا، بہار آئے گی، نکھار آئے گی، کشش آئے گی، جاذبیت آئے گی، اور ان کی اناؤنسری کی قدر بھی بڑھتی چلی جائے گی. لوگ سمجھیں گے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. اچھا، اس کے بعد اور بھی کیا ہوگا فائدہ؟ اس کے بعد اور فائدہ یہ ہوگا کہ اناؤنسر صاحب کو اس طرح سے اگر اپنے اناؤنسری کو اس رنگ میں وہ ڈھالتے ہیں تو جو علماء خطبہ تقریر کرنے کے لیے آئیں گے، جن کو اناؤنسر صاحب بلائیں گے، وہ علماء اپنی طرف سے بھی ان کو جانکاری دینا چاہیں گے، اور قوم کو پتہ چلے گا کہ کون کس عہدے پر ہیں. ابھی مفتی نہیں ہے تو مفتی کہا جا رہا ہے، حالانکہ مفتی کے میم سے وہ بیچارے کو کبھی ملاقات نہیں، مگر ان کو مفتی کہا جائے گا. جب تک مفتی نہیں کہا جائے اس کا دل بھی نہیں بھرتا ہے، طبیعت بھی ان کی آسودہ نہیں ہوتی ہے. اب قوم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے. سارے علماء کے لیے تو اتنے ہی درجن، 2 درجن، 3 درجن القاب ملا دیا انہوں نے. عوام کو کیا پتہ چلے گا بھائی کہ اس میں کون ہے بڑا، کون ہے چھوٹا؟ آپ نے 3 درجن القاب ان کے نام کے آگے بھی لگا دیا، 3 درجن القاب ان کے نام کے بھی آگے لگا دیا. ایک ہے مسجد کا امام، ایک ہے دارالافتاء کا مفتی. آپ نے دونوں کو ایک انداز میں تول دیا. لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ ایک سیاسی کانفرنس میں جائیے آپ، سیاسی جلسوں میں آپ جائیے، تو جو جس عہدے پر ہوتا ہے، جو نیتا، جو لیڈر جس عہدے پر ہوتا ہے، اس عہدے سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے. اس سے زیادہ نہیں بولا جاتا، اس سے کم بھی نہیں بولا جاتا. تو قوم کو، سامعین کو، جلسے کے شرکا کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ صاحب کیندریہ سدس ہیں، یا ضلعی سدس ہیں، یا کیندریہ منتری ہیں، یا ضلعی منتری ہیں، یا کس وبھاگ کے منتری ہیں. ان کے عہدوں کا، ان کی پوسٹ کا، ان کی ذمہ داری کا لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے. تو آپ تو اس سیاسی جلسوں سے بھی اپنے جلسے کو گرا ڈالے. آپ کے جلسوں کے اسٹیج سے صحیح عالم کی پہچان نہیں جا پا رہا ہے آپ کے ذریعے. بھائی کیا تعارف کرا رہے ہیں آپ؟ کیا پہچان کرا رہے ہیں لوگوں کو؟ کون عالم کس درجے کا ہے؟ ان کے کام کیا ہیں؟ یہ عالم ہیں، یا حافظ ہیں، یا قاری ہیں، یا سب ہیں، مفتی بھی ہیں، یا حدیث کے جانکار بھی ہیں، اور کس پوسٹ پر ہیں، کس درجے پر ہیں؟ آپ کی زبان سے کیا جانکاری مل سکی قوم کو؟ کچھ بھی تو نہیں مل سکی. تو اس معاملے میں دیکھا جائے تو آپ سے زیادہ ذمہ دار تو وہ سیاسی جلسہ ہے، جہاں لفظوں پر پابندی ہوتی ہے. اگر کوئی وارڈ ادھیکش ہے تو اس کو وارڈ ادھیکش ہی بولا جائے گا، وارڈ سدس نہیں بولا جائے گا. کوئی اگر منتری ہے تو منتری بولا جائے گا، اس کے لیے ایم ایل اے نہیں بولا جائے گا. ایم ایل اے ہے تو اس کو منتری نہیں بولا جائے گا. تو لفظوں کے احتیاط میں تو آپ سے بڑھ کر وہ دنیا دار جلسہ ہو گیا، سیاسی جلسہ ہو گیا. آپ کے مذہبی اسٹیج پر تو لفظوں کی اور زیادہ قدر ہونی چاہیے تھی. مذہبی اسٹیج سے لفظوں کا اور احتیاط ہونا چاہیے تھا کہ جو جس لائق ہے اس کو اسی لائق لفظ سے یاد کیا جائے. لیکن آپ نے تماشا بنا دیا. اس تماشا بنا دینے کا بھی بہت ہی منفی اثر پڑتا ہے کہ قوم کے سامنے اچھے عالم کا اور اس سے کم درجے کے عالم کا کوئی پتہ نہیں چلتا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی فتویٰ پوچھنا ہے تو یہ مولوی صاحب سے پوچھ لو. ان کے آگے تو اناؤنسر صاحب نے 1 درجن القاب لگائے تھے، بہت بڑے عالم ہوں گے یہ. اب وہ چلے گئے میاں جی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے. اب انہوں نے سوچا کہ اچھا لوگ تو مجھ کو مفتی جاننے لگ گئے، تو انہوں نے بھی سوچا کہ کاہے کے لیے مسئلہ نہیں بتا رہے ہیں، یاد ہو یاد نہیں ہو، غلط صحیح وہ مسئلہ بتائے گا. چونکہ نہیں بتانے کی صورت میں اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے چھوٹا مولوی صاحب نہیں سمجھنے لگ جائیں. تو آپ نے ان کا من اتنا پھلا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ اب وہ مفتی بن گئے. دین کا نقصان. اب صحیح مفتی تک لوگ جا نہیں پائیں گے. آپ نے غلط رہنمائی کر دیا. تو کوئی بیمار پڑتا ہے جسمانی طور پر تو MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، MD کے پاس جاتا ہے کہ ہمارے لیے جسمانی صحت کے لیے وہاں جانا بہتر رہے گا. کمپاؤنڈر کے پاس نہیں جاتا. اور آپ نے کمپاؤنڈر کو MBBS کر دیا. یہ سب تباہ کاریاں ہیں. اناؤنسر پر بھی لگام لگانا ضروری ہے. اناؤنسر کو بھی احتیاط کرنا ضروری ہے. بلکہ اناؤنسری میں رنگ بھرنا ہے اور اس کے اندر جاذبیت لانی ہے. تو چاہیے کہ جن خطبہ کا، جن شعراء کا وہ تعارف کرا رہے ہیں قوم کے سامنے، ان کی صحیح جانکاری پیش کریں تاکہ آپ کی اناؤنسری سچی اناؤنسری ہو سکے. کریم، اب میں جلسے کے ایک جو اور رکن ہے حصہ شعراء،
ان کو لیتا ہوں. شاعروں نے بھی کچھ کم کمال نہیں کیا ابھی. انہوں نے بھی اس میدان میں بہت ریس کھیلا ہے. یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری شاعری کیسے چمکے گی. دعویٰ تو کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کا، اور انداز دیکھیے ان کے پڑھنے کا تو کسی بھی زاویے سے نظر نہیں آئے گا کہ واقعی میں اس آدمی کے دل میں عشق رسول ہے. پڑھنے کا اسٹائل الگ، بدن کا اور ہاتھوں کا جو انداز ہوتا ہے، اس کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، حرکتیں جو ہوتی ہیں، آپ ان حرکتوں پہ غور کریں تو لگے گا کہ یہ صاحب نعت کم پڑھنا چاہتے ہیں، لوگوں سے پیسے زیادہ بٹورنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وقت برباد یہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک مصرع نہیں پڑھے گا. ابھی تو ایک نیا اسٹائل چلا ہے کہ وہ کوئی لفظ نہیں بولے گا، ہاں کرتا ہے اور اسی پہ کہتا ہے سبحان اللہ بولو. لا حول ولا قوت. یہ کیا تماشا ہے یار. تم کو ایک کلمہ نہیں بولا، ایک لفظ نہیں بولا، صرف بولتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ بولو. گویا کہ آپ اپنے اسٹائل پر سبحان اللہ بلوا رہے ہیں. اب پبلک بھی اندھی اتنی ہو گئی ہے اس وقت کی کہ یہ بھی اچھل کے اسی میں سبحان اللہ، کہیں پر تو نعرہ تکبیر بھی لگ جاتا ہے. اب سوچئے ذرا سا، اس سے سنیت کا نقصان ہو رہا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے. کوئی غیر سنی بد مذہب آپ کے جلسے میں جائے اور آپ کے سنی سیدھا سادہ مسلمان کو لے کے چلا جائے اور اس کو دکھاتا ہے، پورا ڈرامہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. ڈرامہ کا جو انداز ہے آپ کا، وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے آپ کے اسٹیج پر. ایک لفظ نہیں بولا اور 15 مرتبہ سبحان اللہ کہلوا رہا ہے. بڑی مشکل سے مصرع پورا کیا. مصرع پورا کرنے میں کئی منٹ اس نے لگا دیے. ایک مصرع پڑھنے میں، ایک شعر پڑھنے میں کئی منٹ لگا دیے، جبکہ جلسے کا وقت جو ہوتا ہے وہ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے. ابھی میں انشاءاللہ یاد رہا تو اس پر بھی گفتگو کروں گا کہ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے جلسوں کا، اور یہ قیمتی وقت کو اپنا اسٹائل دکھانے میں برباد کر رہا ہے. اور پھر کہیں پر تو دیکھا گیا کہ جب تک آپ پورا مجمع سبحان اللہ نہیں بولے گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا. پڑھتا ہی رہوں گا، اس کو پڑھتا ہی رہوں گا. میں تو علماء کرام سے کہوں گا، خدارا آپ اپنی غیرت ایمانی کو اور غیرت عالمیت کو بیدار کیجئے، اور جہاں جس اسٹیج پر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی بات کر رہا ہے شاعر، تو سیدھا کہہ دیجئے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھ جائیے. آپ نہیں آگے بڑھیے گا تو بیٹھ جائیے، دوسرا کو ہم آگے بڑھانے والے کو پیش کر رہے ہیں. مگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء پر بھی مجھے افسوس ہوتا رہتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی شاعروں کو خوب داد دیتے ہیں. اچھل کے ایسے ہی لوگوں کو یہ داد دیتے ہیں. جو کوئی سنجیدہ پڑھنے والا آ جائے کہ جس کے پڑھنے کے انداز سے شرافت جھلکے، عشق رسول مترشح ہو، جس کے پڑھنے کا انداز سنجیدہ اور متین ہو، ایسے لوگوں کو یہ اسٹیج کے علماء بھی داد نہیں دیں گے. بس بڑی خاموشی سے سن لیں گے. جو شاعر بدماشی کرنے پہ تل جائے، چاروں طرف ناچنے لگ جائے، اسٹائل دکھانے لگ جائے، تو عوام ہے، یہ اسٹیج کے علماء جھومنے لگ جاتے ہیں. تو افسوس تو ان کے اوپر بھی ہے. اب ان کا دیکھا دیکھی پبلک بھی سمجھتی ہے کہ اچھا یہ ہی بڑا شاعر ہے. چونکہ علماء کی طرف سے ان کو داد مل رہی ہے، پذیرائی مل رہی ہے، علماء ان کو سراہ رہے ہیں، اور ان کی نعت میں اور ان کے پڑھنے میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر بھی کر رہے ہیں، نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں. اسٹیج والوں نے عوام کو ذہن دے دیا کہ یہی بڑا شاعر ہے. یہ دیکھ لیجیے اب کتنا منفی اثر جا رہا ہے. تو جو شاعر اسٹائل مارے زیادہ، اب پڑھنے سے زیادہ سبحان اللہ کہلوائے اور پھر پڑھنے سے زیادہ ہاتھوں کو اٹھوائے، یہ ہاتھ اٹھائیے، داہنا اٹھائیے، اب بایاں اٹھائیے، اب دونوں اٹھائیے. خدا کا شکر ہے کہ ابھی ہاتھیں اٹھواتے ہیں. یہ کہیں وہ برے دن نہ آ جائیں کہ پیر اٹھانے کے لیے کہا دیں. یہ حالت ان کی بنی ہوئی ہے. اگر اسٹیج کے علماء اس ذمہ داری کو محسوس کرنے لگ جائیں کہ اسٹیج کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، اسٹیج کی عظمت کو، اس کے تقدس کو بچانے پر یہ آمادہ ہو جائیں، تو یقیناً ایسے شاعروں کو اسٹیج پر پڑھنے نہیں دیں گے. ان کو بٹھا ڈالیں گے. پڑھنا ہے سلیقے سے پڑھیے، عشق رسول میں جھوم کے پڑھیے، تو پھر اس کی شاعری میں بھی دم ہے، وزن ہے، اثر آفرینی ہے، ٹائم بھی بچے گا، صحیح پیغام بھی قوم تک جائے گا.
شریفوں کی محفل اس آقا کی محفل ہے جنہوں نے پوری کائنات میں شرافت کا سبق دیا، سنجیدگی کے اصول پڑھائے اور انسانیت کا درس دیا اور ایک دوسرے کے حقوق کو بچانے اور خیال رکھنے کا پیغام دیا۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میں جتنی پونجی ہے میری سب میں خرچ کر دوں، جتنا نذرانہ ہے سب بٹور لوں، دوسرے شعرا آئے ہیں وہ پڑھے نہ پڑھے، ان کو ٹائم ملے نہ ملے، بس اپنی فکر آپ کرتے ہو۔ تو کیا یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبق دیا تھا کہ دوسروں کا حق مارو؟ آپ جس طرح اپنے لیے سوچتے ہیں کہ اس زندہ وقت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لوں، تو یہی سوچنا چاہیے دوسرے شاعروں کے بارے میں۔ تو ان کی بھی تو تمنا ہوگی نا کہ زندہ ٹائم میں بھی ٹائم لے سکوں، زندہ وقت میں، زندہ جلسہ میں بھی ٹائم لے سکوں۔ تو یہ سب چاہیں گے کہ اس وقت میں پورا کا پورا وقت ہم ہی لے لیں۔ حق تلفی بھی ہوتی ہے، وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے، اور جو سنجیدہ سامعین ہیں ان کے دلوں پر منفی اثر بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو دیکھا گیا کہ وہ جلسوں سے نفرت کر کے چلے آتے ہیں، یہی انداز بیان دیکھ کر کے، پڑھنے کا یہ سب اسٹائل دیکھ کر کے۔ لباس دیکھیے ان شاعروں کا تو لگتا ہے اعلیٰ رودل ہے، اعلیٰ درد ناچ کرنے جیسے آیا ہو، اتنا چمچم، اتنا چمکیلا بھڑکیلا لباس اور اس قدر چکا چوند کر دینے والا لباس۔ کون کہے گا کہ عاشق رسول ہے؟ کون کہے گا کہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے؟ کون سوچے گا ان کے لباس سے اور ان کی وضاحت سے کہ واقعی میں سرکار کا عشق اس کے دل میں ہو سکتا ہے؟ تو لباس بھی مہذب ہونا ضروری ہے، لباس کا بھی اثر پڑتا ہے، لباس کا بڑا دخل ہے۔ یہ لباس انسان کی شرافت کا اور ان کی شرارت کا ترجمان ہوا کرتا ہے۔ تو لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، پڑھنے کا انداز بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دوسرے بھائیوں کا احترام بھی ہونا چاہیے، دوسروں بھائیوں کے لیے بھی زندہ وقت دینے کا جذبہ آپ کے اندر آنا چاہیے، نہیں کہ سارا وقت ہم ہی لے لیں۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو شاعروں کے اندر بھی انقلاب لانے کی ضرورت ہے، بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، ان کے اندر بھی سدھار کی ضرورت ہے۔ اور علماء جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں وہ کم سے کم اس بات پر دھیان دیں، خیال رکھیں کہ جو شاعر سنجیدگی سے پڑھتے ہیں تو ان کی آپ حوصلہ افزائی کریں، ان کو داد و دہشت سے نوازیں تاکہ وہ ان کی سنجیدگی اور بڑھ جائے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ایک داد نہیں دیتے، ان کے ٹائم میں سبحان اللہ آپ کی زبان سے نہیں نکلتا، ان کے وقت میں نعرہ تکبیر آپ کی زبان سے نہیں نکلتا، اور جو اس طرح کا لچا لفنگا انداز لے کے آتا ہے آپ بھی انہی کا ساتھ دیتے ہیں، جس کا منفی اثر ہماری قوم پہ بھی پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ طبقہ ہمارے جلسوں میں جانے سے کترانے لگا۔ پڑھا لکھا طبقہ، دانشوروں کا طبقہ، وکیلوں کا طبقہ، ڈاکٹروں کا طبقہ، انجینئروں کا طبقہ، دنیاوی دانشوروں کا طبقہ ہمارے جلسوں میں نہیں ٹکتا، کیونکہ آپ ان کی سوچ کے مطابق، ان کے من کے مطابق خوراک نہیں دے پاتے ہیں۔ اگر فکری گفتگو کی جائے، سنجیدہ ماحول میں جلسے کو انجام دیا جائے، تو کل تک جو دانشوروں کا طبقہ ہمارے جلسوں سے دور ہے، انشاءاللہ بتدریج وہ طبقہ ہمارے جلسوں کے قریب بھی آئے گا۔ تو اس میں بھی سدھار کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق بخشے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم